بڑی علامتوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھو گے کہ آدم علیہ السلام کے پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک کا سب سے بڑا فتنہ دنیا میں اگر کوئی چیز ہے، حضور فرماتے ہیں وہ دجال کا ظاہر ہونا۔ دجال، اسی پر آپ مجھے بولنے کے لیے کہا ہے، دجال کا ظاہر ہونا۔ یہ دجال ہے کیا چیز، اس پر میں ڈیٹیل میں آؤں گا، پہلے یہ علامتیں ختم کر لیتے ہیں۔ دجال کا ظاہر ہونا یہ قیامت کی سب سے بڑی علامت ہے، لیکن ساتھ میں ایک اور نشانی ہے، دابۃ الارض، ایک جانور نکلے گا جس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی وہ لکڑی ہوگی، اس کے ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ جانور پوری دنیا میں گھومے گا، انسان نما جانور ہوگا، اور وہ مسلمانوں سے بھی ملے گا، کافروں سے بھی ملے گا۔ تو جس کو ایمان والا وہ دیکھے گا، اس کی پیشانی پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے لکیر کھینچ دے گا، اور جس کو کافر وہ دیکھے گا اپنی انگوٹھی سے اس پر سکہ مار دے گا۔ تو جس کے پیشانی پر نشان لگ گیا وہ مومن ہی انتقال کرے گا، اور جس کی پیشانی پر اس نے انگوٹھی سے تھپا مارا وہ کافر ہی مرے گا۔ وہ لاسٹ فائنل کرنے کے لیے آتا ہے دابۃ الارض۔ لیکن اس سے پہلے دجال آئے گا۔ دجال کا ظہور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے میرے عزیزوں، لیکن حیرت کی بات ہے ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں، مجھے ٹینشن نہیں، میں حدیثیں پڑھ رہا تھا۔ دجال کے آنے کا خوف ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یوں عرض کیا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح دجال کے فتنے سے۔ آپ بھی دعاؤں میں اس کو شامل رکھیں۔ فرمایا کہ جب وہ دجال ظاہر ہوگا تو اس قدر آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے گا ایمان والوں کو، وہ 40 دن میں پوری دنیا گھوم لے گا، بہت فاسٹ ہوگا، پوری دنیا میں جائے گا، اور اس کے ایک ہاتھ میں جنت، ایک ہاتھ میں دوزخ کی شکل وہ بنا کر کے لائے گا، دکھائے گا۔ اصلی جنت اور اصلی دوزخ نہیں، لیکن وہ لوگوں کو یہ دکھائے گا کہ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھو، اس میں باغیچے ہیں، لہلہاتے ہوئے باغ ہیں، اس میں نہریں ہیں، اور بائیں ہاتھ میں آگ اگل رہی ہے۔ اس کا منشا اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ وہ کہے گا مجھے خدا بولو، میرے سامنے سجدہ کرو۔ تو اگر کوئی اس کو سجدہ کرنے سے انکار کرے، حدیث پاک میں اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر چیر دے گا اس مومن، یا تو پھر کھولتے ہوئے تیل میں ڈالے گا، یا پھر وہ اپنی جلتی ہوئی آگ میں ڈالے گا، بہت سخت شدت کی تکلیف دے گا۔ اور جو اسے خدا مان لے، اس کے سامنے سجدہ کرے، وہ اس کو اپنی جنت میں ڈال دے گا۔ وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو کافر بنائے گا، لاکھوں کی تعداد۔ اور یہ کوئی بعید بات نہیں لگتی مجھے، کیوں؟ آج کی سچویشن میں دیکھ رہا ہوں، یہاں کوئی بابا، لٹھ والا بابا اگر جیب سے ایک سکہ نکال کر کے دے دے تو لوگ سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بڑے پہنچے ہوئے بابا، ان کے بارے میں کچھ بھی مت بولنا۔ تو یہاں جو باباؤں سے بہک جاتی ہے پبلک، وہ دجال سے کیسے نہیں بہکے؟ دجال تو بہت بڑے بڑے کارنامے کر کے دکھائے گا، وہ خالی سکے نکال کر کے نہیں، میرے عزیزو حدیث پاک میں ہے وہ آسمان سے بارش برسا کے دکھائے گا، زمین سے سبزہ اگا کے دکھائے گا۔ یہ کہے گا کہ میرے حکم سے بارش برستی ہے، میرے حکم سے زمین سبزے اگاتی ہے، تو مجھے خدا مانو۔ تو لوگ ظاہر سی بات ہے، آپ بارش برسانا اللہ کا کام ہے، زمین سے سبزے اگانا اللہ کا کام ہے، تو بہت سارے لوگ یہی کہیں گے کہ خدا ہمارا زمین پر اتر پڑا، چلو اسی کی عبادت کرو۔ تو یہ دجال لوگوں کو اپنی عبادت میں مصروف کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ۔ لیکن صرف اور صرف 2 شہر محفوظ رہیں گے، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پوری دنیا گھوم پھر کر مکہ اور مدینے آنے کی کوشش کرے گا، فرشتے اسے دھکا دے کر کے باہر کریں گے، وہ یہ دونوں حرم کی حدود میں نہیں آ سکے گا، بس وہ سیف جگہ ہے۔ لیکن ہم سب پوری دنیا میں جہاں پر بھی ہیں، کوئی جگہ سیف نہیں ہے۔ دجال ظاہر ہوگا۔ اب میں یہ بھی بتاؤں کہ حدیثوں میں اس کا ذکر کہاں سے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے،
لیکن صحیح احادیث کریمہ میں موجود ہے. صحیح احادیث کریمہ میں دجال کے آنے کی جو علامات بتائی گئی ہیں، سب سے پہلے دجال کا میننگ سمجھ لو آپ کہ اس کو دجال کیوں کہتے ہیں. عربی میں دجل لفظ ہے یہ، جس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ یا بدل دینا. گدھے کے اوپر آپ نے شیر کی کھال ڈالی تو اس کو کہتے ہیں دجل، یہ فریب کیا ہے، اندر کچھ اور ہے اوپر کچھ اور دکھا رہا ہے. تلبیس یہ دجل ہے. اور دجل کا مبالغے کا صیغہ ہے دجال، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. اور ساتھ میں اس کو مسیح دجال کہتے ہیں. حدیث پاک میں بھی مسیح کا لفظ آیا ہے. مسیح جو ہے، مسیح کے کئی معنی ہیں عربک ڈکشنری میں. ایک معنی یہ ہے کہ ہاتھ پھیرنے والا، ایک معنی ہے شفا دینے والا، ایک معنی ہے کہ لوگوں کو دعا کرنے والا، عافیت دلانے والا، ایک معنی یہ بھی ہے کہ جھوٹ بولنے والا. مسیح کے کئی معنی ہیں، لیکن اب میں آپ کو بتاؤں مسیح دجال کون ہوگا، کیسا ہوگا، کب آئے گا. 3 پوائنٹ پر آپ مجھ سے بات سن لیں. اور اس کے آنے سے پہلے کیا ہو گئے، چوتھا پوائنٹ ہے اور وہ بہت ضروری ہے. دجال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک آنکھ کا ہے. کانا دجال. بعض لوگ اس تشویش میں مبتلا ہیں. کچھ لوگ مجھے کہنے لگے اسرائیل میں ایک آنکھ کا بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی فوٹو بہت وائرل ہو رہی تھی، کہا کہ دجال پیدا ہو گیا، دجال پیدا ہوگا. تو سوال میرے پاس یہ آیا کہ دجال پیدا ہوگا یا کہیں سے نکلے گا. حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی، دجال پیدا نہیں ہوگا، وہ آلریڈی ابھی ہے، کسی جزیرے میں ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف میں تاخیر سے عشاء کی نماز پر آئے. یہ حدیث حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور یہ حدیث غالباً مسلم شریف یا ابو داؤد شریف کی، لیکن سیاہ ستہ میں حدیث موجود ہے. حضور تاخیر سے آئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں اتنی تاخیر سے آپ تشریف لائے؟ کہا ہاں، مجھے تمیم داری کی بات نے روک لیا تھا. تمیم داری پہلے ایک عیسائی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی ہیں. ان کا ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، آپ اس کو سن لینا علماء کرام سے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. تمیم داری ایک سفر پر تھے، ایک مرتبہ کسی جزیرے میں یہ پھنس گئے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک واقعہ بتایا کہ سمندر کے سفر میں جہاز جو ہے بہک گیا اور ہچکولے کھاتے ہوئے غرق ہونے کے قریب تھا، لیکن ایک جزیرے میں پتہ نہیں کہاں پر، جزیرہ سمجھتے ہیں نا، آئی لینڈ، بیچ میں سوکھی جگہ اور چاروں طرف سے پانی ہو، اس کو آئی لینڈ جزیرہ کہتے. تو اس جزیرے پر میں پہنچ گیا تو وہاں دیکھا ایک عورت بہت ہی اونچی ہے، کالی شکل کی ہے، اور وہ اپنے بالوں کو نوچ رہی ہے. میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جاموس ہوں، یا کوئی لفظ اس نے کہا. جاموس تو عربی میں بھینس کو کہتے ہیں، لیکن الفاظ یہ ہیں. کہا میں دجال کی عورت ہوں، میں تجھے اور ایک چیز دکھاتی ہوں. تو لے کر کے گئی. ایک بہت بڑی عمارت تھی، قلعہ تھا. وہاں جا کر کے دیکھا، یہ کہتے ہیں کہ اندر ایک بھیانک شکل والا جس کی ایک آنکھ تھی، کالا قسم کا، وہ اپنے بالوں کو نوچ رہا تھا اور زمین سے آسمان کی طرف اچھل کود کر رہا تھا. بہت توجہ سے سنی اس حدیث کو. تو میں قریب گیا اور پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں دجال ہوں، میں دجال ہوں. یہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم سب کو عبرت کے لیے ایک شخص کو دکھا دیا گیا، ورنہ سب کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. آج بھی بعض لوگ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یا تحقیق کرتے ہوئے، مجھ سے بھی کئی لوگوں نے پوچھا برموڈا ٹرائنگل شاید وہی جزیرہ ہوگا. برموڈا ٹرائنگل ایک جگہ ہے جہاں کوئی جہاز جاتا ہے تو واپس آتا ہی نہیں ہے. لیکن ایک حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ یہ گئے بھی اور آئے بھی، اور رسول پاک کو خبر بھی دیا کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھ کر کے آیا ہوں. لیکن سنیے دجال نے کیا کہا ان سے کیا پوچھا؟ اس نے پوچھا دجال نے کیا امیوں کا نبی ظاہر ہو گیا ہے؟ امی کہتے کسی سے جو نہ پڑھا ہو. کیا امیوں کا نبی ظاہر ہو گیا؟
नबी उम्मी, यानी जो किसी से ना पढ़ा हो वो नबी आ गया? तो मैंने कहा हाँ वो नबी आ गए। कहा उसके मानने वाले, उसकी इताअत करने वाले पैरोकार सब इबादत कर रहे हैं, सब उसकी पैरोकारी कर रहे हैं, इताअत कर रहे हैं? तो मैंने कहा हाँ बहुत दिल से कर रहे हैं, उस नबी की इताअत बढ़ती जा रही है। तो उस दज्जाल ने कहा तो फिर अभी मेरे आने में बहुत वक्त है। उसने क्या कहा? तो अभी उनके लिए खैर है, मेरे आने में वक्त है। जिसका मतलब ये निकलता है कि जिस वक्त नबी उम्मी की उम्मत हुजूर की इताअत छोड़ देगी, दज्जाल जाहिर होगा, वो आएगा। इसीलिए तो उसने पूछा कि इताअत हो रही कि नहीं हो रही अभी तक। ये एक हदीस पाक है। इसके अलावा कई हदीसें हैं जो मैं हो सके तो किसी बुक में कोट करके बता दूंगा। मुझे मालूम है, मैंने अपने भाइयों से कहा था, बच्चों से जिन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया है, जितने एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं सबके हाथों में एक नोटबुक जरूर थमाएं और एक कलम। मेरी तकरीरों को नोट करते जाएं, जो चीज अच्छी लगे उसको कोट करें। देखिए ये रिवायती जलसा नहीं है, आप जो रातों में चिल्ला चिल्ली वाले जलसे करते हैं। मैं एक चाहता हूं कि कोई बेदारी और आपके अंदर इल्म की एक तलब और तशनगी और बढ़ती जाए और कुछ फायदा लेकर के जाए। इसके लिए जरूरी होता है कि आप तकरीर सुनकर के वाह वाह सुभान अल्लाह नारे लगाकर सो न जाएं, बल्कि उसको याद रखें और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें कि मेरे पास एक एजुकेशन ये आया है, तू भी मेरे भाई सुन ले। इसीलिए हमने YouTube के चैनल वगैरह चलाए। सिर्फ वाहिद हमारा मकसद यही है कि इल्म छुपाया न जाए, दूसरों तक पहुंच जाए। अब दज्जाल के मुतालिक की बात सुनिए। एक हदीस पाक ये हुई, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी हदीस पाक है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस में मौजूद है कि आपने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया और इरशाद फरमाया वो मशरिक की तरफ से जाहिर होगा। तो पूछा गया मशरिक किधर? कहा खुरासान की तरफ। खुरासान जानते हैं? खुरासान या अफगान और ईरान के इलाके को खुरासान कहते हैं। तो यहां से भी टेंशन खत्म हो गया। कुछ लोग जो है अरब से कह रहे हैं, अमेरिका से, नहीं जरूरी नहीं। हदीसों में मशरिक का लफ्ज आया, उस तरफ से आएगा। तो जब भी आएगा उसके आने से पहले क्या होगा? मैंने 2 पॉइंट तो पहले बता दिए थे। कौन है उसके बारे में मैंने बताया, वो सबसे ज्यादा झूठा होगा, यानी जो खुदा ही बन करके आया है उससे बड़ा झूठा कौन हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि वो कैसा होगा, वो बताया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक ही आंख होगी उसकी और काना होगा, इसीलिए उसको काना दज्जाल भी कहते हैं। और वो 40 दिन में पूरी दुनिया घूमेगा। अच्छा, अब तीसरी बात यह है वो कब आएगा, उसकी एक बात यह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कब आएगा? फरमाया दज्जाल उस वक्त जाहिर होगा जब सारे लोग उससे गाफिल हो चुके होंगे, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा होगा। आज तो हम बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा मुझे टेंशन नहीं है। लेकिन जिस वक्त तो सारे लोग भूल चुके होंगे, कोई बात ही नहीं कर रहा होगा दज्जाल के मुताबिक, दज्जाल अचानक आएगा। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा एक बात करना भी काफी नहीं है। मेजॉरिटी आज दज्जाल के मुताबिक गुफ्तगू नहीं करते। सही बात है। उलमा इकराम को मैं ब्लेम नहीं कर रहा, मैं उलमा की तौहीन नहीं करना चाहता, ना मैं उलमा की बेअदबी करना चाहता हूं। लेकिन आज हो सकता है ये मसलहत होगी। मैंने कसरत से उलमा को देखा दज्जाल के मुतालिक या इस टॉपिक पर नहीं बोल रहे। शायद ये हदीस पाक में इसीलिए कहा गया जिस वक्त सारे लोग भूल चुके होंगे दज्जाल को, तब दज्जाल आएगा। तो भूल गए आज, दूसरे सारे टॉपिक पे हम गुफ्तगू करते उस पर नहीं। जब तक दज्जाल से लोगों को हम डराते रहेंगे, उसके फितने से पनाह मांगते रहेंगे लोग, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। अब उसके आने से पहले क्या होगा, यही मेरा टॉपिक है। फरमाया गया कि झूठ को सच कर दिया जाएगा और सच को झूठ बना दिया जाएगा। पूरी दुनिया में आज इस मिशन पर पूरा बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। झूठ को सच बना दो और सच को झूठ बना दो। और इसमें सबसे बड़ा अगर कोई रुकन है दज्जाल का तो वो मीडिया है। इसीलिए मैं अपनी तकरीरों में हमेशा ये कहता हूं, लोग गोदी मीडिया कहने लगे। गोदी मीडिया नहीं, इनको दज्जाली मीडिया कहो।
دجال کے پلان پر عمل ہو رہا ہے. یعنی جتنا جھوٹ ہے اس کو اتنا مسالہ لگاؤ، اتنی بار بولو کہ سچ لگنے لگ جائے، اور کسی سچ کو اتنا چھپا دو کہ لوگ بھول جائیں کہ وہ کوئی جھوٹی بات ہوتی. یہ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور گناہوں کو سجا کر کے پیش کیا جائے گا کہ نئی نسل کو یہ لگے گا کہ یہ نیکی کا کام ہے. آج سود کو انٹرسٹ کا نام دیا گیا، فائنانس کا نام دیا گیا، نئے نئے نام دے رہے ہیں. گناہ تو وہی ہے نا. شراب کو الگ الگ نام دیے جائیں گے سجا کر کے. بہت سارے نوجوان ہیں ہمارے کہتے شراب نہیں پیتے، بیئر پی رہے ہیں. بیئر کیا چیز ہے میرے عزیزوں؟ نام بدلنے سے کوئی چیز کی حرمت نہیں بدلتی. نئے نئے نام. ایک بار میں پلین میں تھا، ایک ایئر ہوسٹس آئی، اس نے ایک کین دیا، تو سب کو دے رہے تھے. کہا یہ کریزی واٹر ہے. کریزی واٹر یہ کیا چیز ہے؟ لوگ اس کو کریزی واٹر کہہ رہے تھے. دوسرے ہمارے ساتھ جو تھے وہ لیے پی رہے تھے. میں نے پوچھا کہ وائن ہے، شراب ہے؟ کہا نہیں، کریزی واٹر. میاں کریزی واٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا پانی پاگل ہوتا ہے؟ کوئی پاگل پانی؟ کریزی واٹر کا مطلب؟ تو بغل والے نے کہا کہ یہ وائٹ الکوہل ہے. یعنی شراب جس طرح رنگیلی ہوتی ہے اس کو بالکل پیوریفائی کر دیا گیا ہے، اور اتنا ریفائن کر کے جیسے پانی ہوتا ہے ویسی پانی کی طرح اس کو بنا دیے ہیں. لیکن ہے شراب، ہے شراب لیکن بالکل پانی کی طرح بنایا گیا، اس کو کریزی واٹر کہہ رہے ہیں. میرے عزیزوں، اس دن مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہی دجال کے آنے سے پہلے جو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہر باطل چیز کو سجا کر کے دنیا میں پھیلا دیا جائے گا. آج اس مشن پر سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے. میں آپ کو اب یہ بات بتاؤں گا کہ مولانا آپ یہ دجال کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ دجال کے آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن کون کر رہا ہے؟ میں یہ بھی بتا دوں، دجال کے آنے کا جتنا ہمیں خوف ہے، ہمیں ڈر ہے کہ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس کے فتنے سے ڈرو، کہ وہ بہت بڑا فتنہ ہے، کتنوں کو بے ایمان کر دے گا، کافر بنا ڈالے گا. میں ابھی شروع میں ہی یہ بات کہا نا، ہم پتہ نہیں ہمارے سامنے چھوٹی بڑی چیزیں اچھمبے والی ہوتی ہیں تو ہم دل دے بیٹھتے ہیں لوگوں کے پیچھے. دیکھتے نہیں کتنے ایسے ڈھکوسلے پیروں کے پیچھے پھر رہے ہیں. اچھے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہمارے علاقے میں بہت سارے ایسے ہیں ساؤتھ سائڈ میں جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، عورتوں سے اپنے جسموں کی مالش کرواتے ہیں. ان کے ہزاروں مرید ہیں. ایک بابا ہے، اس کو دودھ سے لوگ نہلاتے ہیں، عورتیں نہلاتی ہیں. اس نے تو اپنے گھر کے سامنے کعبہ تک بنا ڈالا ہے. کعبہ تک بنا ڈالا ہے. کیوں ان کے پیچھے پبلک ہے؟ میں نے پوچھا کہ تم پاگل ہو، مسلمان ہو، سامنے وہ شرک کر رہا ہے، اس کے پیچھے پڑے ہو؟ کہا نہیں، تمہیں معلوم نہیں بابا کے چمتکار کیا کیا ہے. کہا کیا دکھاتا ہے؟ یہ نظر بندی کرتا ہے، جادو کرتا ہے، لوگوں کے پیٹ میں سے سوئیاں نکالتا ہے، لوگوں کے پیٹ میں سے بلیڈ نکالتا ہے. اور کہتے ہم نے تو کبھی نہ سوئی کھائی نہ بلیڈ کھائی، لیکن بابا جب کہہ کر آتے ہیں تو سوئی بھی نکلتی ہے، بلیڈ بھی نکلتی ہے. کہا یہ تو نظر بندی ہے، شعبدہ بازی ہے، جادوگری ہے. اور اس کو دیکھ کر کے وہ لوگ اس کے فریفتہ ہو گئے بابا کے. اسی دن مجھے یہ بات یاد آئی، اس بابا نے تو خالی اتنا ہی دکھایا، جب دجال بارش برسا کے دکھا دے گا، سبزہ اگا کر کے دکھا دے گا، تب تو یہ قوم تو اس کو اللہ ہی کہنے لگ جائے گی، اس کو تو خدا مان بیٹھے گی. اسی لیے دجال پوری دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے جو حضور نے فرمایا. اب اندازہ کیجیے آپ، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے فتنے سے پناہ مانگتے ہو، وہ فتنہ کتنا بڑا ہوگا. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے دجال کے فتنے سے بچا. وہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا. اس لیے ہم لوگوں کو ہلکے میں نہیں لینا ہے اس کو. اچھا، میں جو بات کہہ رہا تھا، ہم جتنا اس کے فتنے سے ڈرتے ہیں، دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جو اس کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں. دجال کو وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس کے آنے کے لیے جانے کیا کیا کر رہے ہیں. ہم ڈر رہے ہیں نا، ہم تو اس کے فتنے سے ڈرے. دنیا میں ایک قوم ہے جو دجال کے آنے کا انتظار کر رہی ہے، وہ یہودی قوم ہے. جیوز جو ہیں، یہودی، اسرائیلی. میں اس کو کھل کر کے بول رہا ہوں.
ایک بات مجھے معلوم ہے، میرے استاد مصر میں انہوں نے بتایا بھی تھا کہ یہودی اس وقت دنیا میں اتنے منصوبے بناتے ہیں اور ان کے خلاف جو بولتا ہے اس کو یا تو مار ڈالتے ہیں یا اس کے خلاف ایسی سازشیں رچتے ہیں کہ وہ بند ہو جائے، قید ہو جائے، یا تو پھر اسے خرید لیتے ہیں۔ یہ تو میں تقریباً 10 سال سے بول رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، جس وقت تک اللہ نے زبان رکھی ہے میں امت محمدیہ کو حضور کی امانت سپرد کر کے رہوں گا۔ جب اللہ کو منظور ہو وہ میری زبان بند کرا دے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اس بات کو سن کر کے چلے۔ اگر کسی کو سننے میں اور محفل میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے کہ یہ کوئی ہاٹ ہارر ٹاپک ہے تو خدا حافظ کہہ سکتے ہیں، اپنے بستر پہ جا بھی سکتے ہیں، میری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے بیٹھنے کی۔ لیکن اگر کسی کو کچھ نالج لینا ہے تو بیٹھ سکتے ہیں۔ دجال کے متعلق سب سے زیادہ اگر کسی کو انتظار ہے تو یہودیوں کا، اسرائیل کو۔ اب ان کی کتابوں میں ان کے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک اسلام اور مسلمانوں کو رسول سے دور نہیں کر دیا جائے گا۔ سب سے اہم چیز ہے یہ۔ ان کو کیا چاہیے؟ دجال چاہیے۔ اور دجال کے آنے کے لیے دروازہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے مسلمان اپنے نبی سے دور ہوں، کیونکہ دجال نے بھی اس حدیث میں نے بتایا نا، پوچھا نا تمیم داری سے کہ وہ آخری نبی آ گئے، تو انہوں نے کہا آ گئے۔ اس نے پوچھا کیا ان کی امت ان کی اطاعت کر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا اطاعت کر رہی ہے۔ تو دجال نے کیا کہا؟ ابھی میرے آنے کا وقت نہیں۔ اب ان کو دجال چاہیے، کیوں؟ یہ کہتے ہیں ہمارا وہ مسیحا ہے۔ دجال کے آنے کے لیے روزانہ صبح اور شام میں دعائیں ہوتی ہیں اسرائیل میں، روزانہ دعائیں ہوتی ہیں، اور وہ اس لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا مسیحا ہے، ہمیں تکلیفوں سے نجات دے گا، ہماری پوری دنیا میں حکومت قائم کرے گا، ہمیں موت سے بھی بچائے گا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لے کہ دنیا میں سب سے زیادہ موت سے ڈرنے والی قوم یہودی ہے۔ وہ مرنا نہیں چاہتے کوئی بھی، وہ موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ اسی لیے ان کا آپس میں جو ایک دوسرے کو سلام بھی جو کرتے ہیں، ہم السلام علیکم کہتے ہیں، ان کا سلام ہے ذی 1000 سال۔ فارسی میں یہ ہے ذی 1000 سال، تفسیر میں لکھا ہوا ہے یہودی آپس میں ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں جیو 1000 سال، جیو 1000 سال۔ قرآن میں پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا ہے لو یعمر 1000 سنۃ وما هو بمزحزحہ، یعنی اگر ان کو 1000 سال کی عمر بھی دے دی جائے تب بھی وہ مرنا پسند نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں جتنی آیتیں نازل فرمائی، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ پوری دنیا کیچڑ سے بنائی گئی ہے اور ہم کو جنت کی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ پوری دنیا کو جانوروں کے پخانے سے زیادہ گندی چیز سے بنایا گیا ہے، اور ہم شعب اللہ المختار ہیں، اللہ کی پسندیدہ قوم ہے۔ کون کہتا ہے؟ یہود، جیوز۔ یہ ایک مٹھی بھر قوم ہے، انہوں نے جو عقیدے بنا رکھے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے افضل ترین قوم ہم ہیں، ہمارا ہی حق ہے دنیا میں، ہر چیز پر ہمارا قابو ہونا چاہیے، اقتدار ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ قوم ایسی ہے، یہ پوری دنیا میں کہتے تھے وقالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں، سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے رد میں آیت نازل فرمائی، جانتے ہیں اے محبوب ان کو کہہ دو، جو محبوب ہوتا ہے وہ محب سے ملنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ملنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ یہ کہہ رہے ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو ان سے کہہ دے ذرا موت کی تمنا کریں تاکہ تمہارے محبوب سے مل لو۔ اور اللہ فرماتا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز یہ تمنا بھی نہیں کریں گے مرنے کی۔ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے تم محبوب ہو تو پھر مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ جو محبوب ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کب میں دنیا سے جاؤں میرے مولا سے ملاقات کروں۔ تو یہاں پر یہ قوم ایسی ہے جو مرنا نہیں چاہتی۔ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، بہت زیادہ مسئلہ پھیلانے سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، کل خلاصہ ملا کر کے میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں اتنا اتھل پتل یہ کیوں مچائیں۔ سب کو اب تقریباً نوجوانوں کو معلوم ہو چکا ہے الومیناتی کیا ہے، فری میسن کیا ہے، اور پھر یہ
جتنی ان کی تنظیمیں ہیں، خفیہ تنظیمیں، یہ کیا ہیں، سیکریٹ اب تو کچھ نہیں رہ گیا، یہ سب پورا ظاہر ہو گیا۔ 1 آئی، یہ ایک آنکھ کی علامت کیا ہے، ٹرائنگل کیا ہے، 66 کیا ہے، یہ سب یہودیوں نے بنائی ہوئی علامتیں۔ میں بہت سرسری انداز میں جا رہا ہوں کیونکہ پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہوا ہے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو میرے ان اشاروں پر آپ انٹرنیٹ میں سرچ کرو اور معلوم کرو کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ یہودیوں کی خفیہ تعلیمات ہیں۔ لیکن آپ یہ ہم سے پوچھیں گے آخر یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے پیچھے کیوں پڑے، پوری دنیا میں یہ نظام کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں، کیوں پوری دنیا کو رد و بدل کرنا چاہتے ہیں؟ ایک ہی ان کا مقصد ہے، کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ مرنا نہیں چاہتے، موت ان کو پسند نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ جینا چاہتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز پر کنٹرول کر لیا لیکن موت پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا۔ اب موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ رب العزت۔ ان کو بھی معلوم ہے، ان کو بھی معلوم ہے موت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، تو کیوں نہ ہم ڈائریکٹ اس اللہ کو ہی ختم کر دیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ پلاننگ ہے، اور یہ میں کہہ نہیں رہا ہوں، آلریڈی یہ پہلے ہو چکا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہیں، میں نام ذکر نہیں کر رہا ہوں، وہ عیسائیوں کے بڑے ماہر محقق ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کی تحقیق میں لکھا ہے کہ پہلے کے دور میں نمرود کی جب حکومت تھی تب بھی یہ یہودی تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، نمرود جو بادشاہ ہے اس نے ایک بہت بڑا محل بنایا تھا۔ نمرود بھی بہت لمبی عمر تک جیا، بہت بڑی طاقت تھی، وہ خدا کہلاتا تھا اپنے آپ کو، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، لیکن اب اس کو بھی ایک ہی ٹینشن تھا، کیا؟ موت کا، مر جاؤں تو سارا خدا ختم، سڑ گیا۔ اس کو بھی موت نہیں چاہیے تھی، اس نے کیا سوچا، پوری دنیا پر میرا کنٹرول، پورے لوگ میرے سجدہ کر رہے ہیں، تو کیوں نہ میں پوری پبلک کو ملا کر کے فوج بنا لوں اور اس خدا سے لڑ لوں۔ ایک بار ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، اس خدا کو مار کے گرا دیں گے تو پھر اب موت حیات سب ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ یہ پلاننگ اس وقت اس نے کیا تھا، یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے لیکن پرانی دوسری مقدسات میں موجود ہے۔ تو اب اس نے ایک بہت بڑا ورلڈ ٹاور بنایا تھا، اس زمانے کا بہت اونچا ایک محل بنایا، عمارت بنایا، اور دنیا بھر کے سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا، سب کی زبان ایک بنایا، کہا لینگویج الگ الگ نہیں ہونی چاہیے، سب کی ایک ہی زبان، آپس میں سارے لوگ میرے وفادار، اور سب کو ٹریننگ دیا کہ خدا کے ساتھ لڑنا ہے، سب کو خدا کا باغی بنا دیا سب کو، اور سارے جوش میں، اور اتنی بلند عمارت بنائے۔ پوچھا گیا کیوں بنا رہے ہو، کہا اس پر چڑھ کر کے آسمانوں میں جاؤں گا، اس سے جنگ کروں گا خدا کو اور اس کو گرا دوں گا، میرے پاس پوری دنیا کی پبلک بھی ہے۔ نشے میں چور آدمی کہاں تک سوچتا ہے، سیاست بہت گندی چیز ہو جاتی ہے کبھی کبھار، آدمی خدا بننے کی کوشش کر ڈالتا ہے اور خدا کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس نے یہ پلان بنایا، اور یہ غالباً انجیل میں ہے، بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، اس نے عمارت بنایا اور اوپر چڑھا بھی، پوری پبلک کو کہا کہ تم میرے ساتھ رہو گے، سب کی لینگویج ایک ہی، تم میری حمایت کرو گے، میری فوج میں رہو گے، اور میں اب خدا سے جنگ کر رہا ہوں، ایک بار اگر میں نے اس کو مار دیا تو تم میں سے سب کو میں نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دینی ہے، ٹینشن مت لینا، کسی کو 2000 سال چاہیے لکھوا لو، میں 2000 سال دے دوں گا، کسی کو 5000 سال چاہیے میں دے دوں گا۔ تو سارے لوگ بہت شوق میں تھے کہ مرنا ہی نہیں ہے، چلو یہ ایک کام کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اب جب وہ اوپر چڑھا تو اب دیکھیے مقدسات جو کتابیں ہیں وہ کہتی ہیں اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو فرمایا کہ آؤ، میرے بندوں میں سے ایک بندے نے بڑی بلند عمارت بنائی ہے، چلو ذرا دیکھ لے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور آسمانوں کی طرف نزول فرمایا، اور اپنے ایک فرشتے کو، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد کسی کو نہیں معلوم ہے کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے ارب، بلکہ اندازہ کرنے کے لیے ایک صرف میں حدیث بتا دوں، جب بھی بارش ہوتی ہے نا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہر قطرے کو ایک فرشتہ زمین پر رکھ کر جاتا ہے، اوپر سے برسایا نہیں جاتا،
ایک ایک قطرے کو ایک ایک فرشتہ زمین پر رکھ کر جاتا ہے. بارش کے قطرے نہیں گن سکتے تو فرشتوں کو کہاں گن سکتے؟ تو اتنے لاتعداد فرشتے ہیں، اس میں سے صرف ایک ہی فرشتے کو اللہ نے فرمایا تم جاؤ ذرا نیچے اپنے پر ہلاؤ. وہ فرشتہ نیچے آیا، جبرائیل کو نہیں بھیجا، میکائیل کو نہیں، اسرائیل کو نہیں، بڑے مقام والے فرشتے، ایک فرشتے کو بھیجا. اور وہ فرشتہ نیچے زمین پر آیا، اس نے صرف اپنے پر ہلایا تھا کہ یہ پوری دنیا غرق ہو گئی، اس کا سارا محل ڈھہ گیا، نمرود تباہ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر یہ جتنے لوگ بچے تھے، کچھ اکثر تو مر گئے، جتنے بچے تھے اللہ نے فرمایا ان کی سب کی زبان کو الگ کر دو. سب کی زبان ڈیوائیڈ کر دی گئی، اس کی زبان الگ، اس کی زبان الگ، اس کی زبان الگ. یہ بھی اللہ کی حکمتوں میں سے ہے کہ یہ پھر ایسی پلاننگ کرنے کے لیے سب جمع نہ ہو جائے، الگ الگ کر دی گئی. یہ دوسری کتابوں میں موجود ہے، تو یہ پلاننگ ان کے دماغ میں آج بھی چل رہی ہے. فلاپ تو ہوا تھا آئیڈیا پرانے زمانے کا، اب جو اسرائیل ہے، یہودی ہے، اور اسی مقدس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اے لوگوں دیکھنا قیامت کے قریب ایک بار اور اس طرح کی کوشش کی جائے گی. اب بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اس طرح پہلے خدا سے لڑنے کا ایک پلان کیا انہوں نے، فلاپ ہو گئے اور مار دیے گئے. اب ان کو جدید ٹیکنالوجی پر، نیو ٹیکنالوجی پر اتنا بھروسہ ہے، انہی مقدسات میں کہا گیا ہے دیکھنا قیامت سے قریب ایک بار اور یہ چیز کوشش کر لیں گے. اب مجھے یہی لگتا ہے، یہ حدیثوں میں تو ہے نہیں کہ یہ لوگ خدا سے لڑنے کے لیے کوشش کریں گے، لیکن ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہودیوں کی. اب مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے اسی پلاننگ کے تحت یہ اسی انداز سے چل رہے ہیں. ان کو ایک مسیحا چاہیے ہے، وہ دجال ہے جو خدا کا دشمن ہے، اور انہیں معلوم ہے دجال کا پاور کیا ہے. 40 دن میں پوری دنیا میں گھومے گا، لوگوں کو آسمان سے بارش برسا کے دکھائے گا، زمین سے سبزے اگا کر کے دکھائے گا. ان کو ایک ایسا پاورفل آدمی چاہیے جو خدا سے لڑ سکے، اس لیے وہ انتظار کر رہے ہیں. دوسرے ان کو کیا چاہیے؟ پوری دنیا کی لینگویج ایک ہونی چاہیے. تو یہ گلوبل لینگویج کے طور پر انگلش کو مشہور کر بھی رہے ہیں کہ سب کی کنیکٹ کرنے والی، سب کو کنیکٹ کرنے والی زبان انگلش ہونی چاہیے. سب کی کرنسی ایک بنانا چاہتے ہیں، اور آج تقریباً یہ کر بھی چکے. ڈالر پوری دنیا کی کرنسی بنتی جا رہی ہے. تقریباً ہر ملک اپنی ٹریڈنگ ڈالر میں کرنا چاہتا ہے. پوری دنیا کی ایک کرنسی ہو، ایک لینگویج ہو. اور آپ دیکھنا اکثر ان کے جتنے بڑے پریزیڈنٹ ہوں یا جو سٹارز ہیں، وہ اپنے بیانوں کے بیچ میں ون ورلڈ آرڈر یہ بات کہہ جاتے ہیں. نوجوان طبقہ اس کو نوٹ کر لے، ون ورلڈ آرڈر. ون ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دنیا ایک حکم پر چلے. الگ الگ کنٹری نہیں چاہیے ہم کو، الگ الگ سیاست نہیں چاہیے. پوری دنیا ایک ہی حکومت پر، ایک ہی آرڈر پر چلے. یہ ان کا پلان. کیوں میاں، کیوں پوری دنیا کو ون ورلڈ آرڈر میں ڈال رہے ہیں آپ؟ وہی پلاننگ جو نمرود کر چکا تھا کہ خدا سے لڑنا ہے، پوری دنیا کو پھر سے جمع کرو، ساری ٹیکنالوجی جمع کرو. اسی لیے یہ اسپیس میں بھی بھیج رہے ہیں کہ جا کے دیکھ کر کیا ہے، سب تصویریں لے کے آئے کہاں خدا بیٹھتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. میرے عزیزو، میں ان ترقیات کے خلاف نہیں ہوں، اسپیس کے خلاف نہیں ہوں، میں چاند کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں. لیکن بعض محققین نے کہا کچھ لوگوں کی شرارت یہ ہے، جیوز میں سے، جو ہر نئی ٹیکنالوجی کو خدا کے خلاف سوچتے ہیں. یہودیوں میں بھی، آج میں پورے یہودیوں کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے یہودی وہ ہیں جو ان شرارتوں کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں. وہ تورات انجیل پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. عیسائیوں میں بھی سارے نہیں ہیں، وہ بھی اپنی مقدسات پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو عباد الشیطان کہا جاتا ہے. یہودیوں میں ایک تنظیم ایسی نکلی جو ڈیول ورشپرز ہیں، یعنی شیطان کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں. یہ ان کا پورا کیا ہوا ہے، پوری دنیا کو بدلا ہوا ہے.